لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، اپنی ذات سے خود چلنے کی کوشش کی جائے اللہ کے اوامر پر، اور اوروں کو اس کے لیے تیار کیا جائے۔ ہمیں امید تو ہے اللہ کی ذات سے کہ اگر محنت ہوتی رہے گی تو کسی وقت بھی دل پلٹ سکتا ہے۔ اچھا، آپ آج تک ہزاروں لوگوں سے ملے ہیں مولانا، بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک آپ کی ملاقات ہوئی اس پورے معاشرے میں سے، اس پورے ملک میں سے، آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ سوسائٹی کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے لوگوں کا؟ سب سے بڑا المیہ تو اللہ تعالی سے جو تعلق ٹوٹا ہوا ہے، اور آخرت سے جو غفلت ہے، اور ایمان کی جو کمزوری ہے، یہ اصل بیماری ہے۔ پھر اس بیماری کے علامات ہیں، کبھی رشوت کی شکل میں، کبھی ظلم کی شکل میں، کبھی کرپشن کی شکل میں، کبھی بددیانتی کی شکل میں، کبھی شراب اور زنا کی شکل میں، گانے بجانے کی شکل میں۔ یہ ساری ایک مرض ایک ہوتا ہے، اس کی مختلف علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ تو یہ مرض تو ہے کہ دل اللہ سے پلٹ چکے ہیں، اور اللہ پاک کی طرف سے دل غافل ہیں، اور اس کی وجہ سے ہی اس کے سارے آفٹر ایفیکٹس ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا ارشاد ہے، اطلب قلبک عند ثلاثة مواطن، اپنے دل کو 3 جگہ پر تلاش کرو۔ فی اوقات الخلوہ، جب تم تنہا ہو تو دیکھو تمہارا دل اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ عند سماع القرآن، قرآن کو کھول کے دیکھو کہ تمہارا دل اللہ کی طرف، قرآن میں تمہارا دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا۔ فی مجالس الذکر، اللہ کے ذکر کی مجالس میں تم دیکھو تمہارا دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا۔ فَإِلَمْ تَجِدْهُ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ فَصَلِ اللَّهَ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْكَ بِقَلْبٍ فَإِنَّهُ لَا قَلْبَ لَكَ، اگر ان 3 جگہوں پہ تیرا دل نہ لگتا ہو تو پھر تو مانگ اللہ سے، اللہ تجھے دل عطا فرمائے کہ تیرا دل مر چکا ہے۔ تو اصل مسئلہ وہ اللہ سے دوری، آخرت سے دوری، جنت کا شوق نہیں، جہنم کا خوف نہیں، اور صرف اسی چیز کو سامنے رکھ کر وہ چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا ایک حدیث یاد آئی، حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ما ذیبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، آپ نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے وہ بکریوں میں اتنی خون ریزی نہیں کرتے جتنا 2 چیزوں کا بھوکا انسان اپنے انسان بھائیوں کا خون بہاتا ہے، ایک مال کا چاہنے والا اور ایک اقتدار کا چاہنے والا۔ یہ 2 انسان بھوکے بھیڑیے سے بھی زیادہ خونخوار ثابت ہوتے ہیں معاشرے کے لیے۔ تو آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ بیسیکلی معاشرہ جو ہے نا بھوکے بھیڑیوں کی طرف جا رہا ہے، ہم میں سے ہر شخص اقتدار بھی چاہ رہا ہے اور ساتھ مال بنانے کی کوشش بھی کر رہا ہے اس سوسائٹی میں۔ بولو نا، بڑے المیہ ہیں اس معاشرے میں کہ جب ہم رولنگ کلاس کو دیکھتے ہیں جس کے پاس اقتدار ہے تو وہ بھی بڑی کرپٹ ہے، اور جب ہم عام شخص کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ بھی بڑا کرپٹ نظر آتا ہے۔ آپ نے اگر اپنی گاڑی کا پنچر لگوانا ہو تو آپ کو اچھا پنچر والا نہیں ملتا، اور اگر جو مل جائے تو آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ اس نے ٹھیک لگایا ہوگا، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک پنچر لگوانے جاتے ہیں تو 2 وہ اور کر دیتا ہے۔ تو اس ساری صورتحال کو ٹھیک کیسے کریں گے؟ اوپر بھی کرپشن، نیچے بھی کرپشن۔ بگڑے معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور انبیاء کی محنت کا جو مرکز تھا وہ طاقت سے نہیں تھا، وہ دلوں پر محنت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، سنو جسم میں ایک لوتھڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور سے سنو وہ دل ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام نے جب بھی بگڑے معاشرے کو بنایا اور کوئی امت اور قوم تیار کی تو ان کے قلوب پر محنت فرمائی، ان کے قلوب کو اللہ سے جوڑا۔ تو جب ان کے دل اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور مائل ہوئے تو باقی برائیاں ان میں سے خود بخود آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی گئیں۔ یہی آج کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ ہر فرد پر محنت کی جائے اور اس کو آگے محنت پر تیار کیا جائے تو اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیاری کرے، اور اس دنیا کو اور دنیا کی فانی زندگی کو، اس کو سب کچھ نہ سمجھے بلکہ موت کے بعد کی زندگی کو اصل سمجھے۔
یہ ایک جان توڑ محنت ہے جو معاشرے کے ہر فرد پر کے ذمے ہے. باقی کوئی ایسا ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے کہ ہم آرڈر سے جیسے ہم آرڈر سے کسی کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتے، ایسے ہی آرڈر سے ہم کسی کو متقی نہیں بنا سکتے. یہ ایک تدریجی پروسیس ہے جس سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے. اچھا مولانا یہ بتائیے کہ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہم ایک بے ایمان قوم ہیں؟ نہیں، بے ایمان نہیں، بددیانت قوم ہے. ایمان تو ہے ایمان ہے لیکن دیانت نہیں. دیانت نہیں. اچھا، دیانت نہیں. یہ دیانت کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ دیانت پیدا کرنے کا بھی یہی راستہ ہے کہ ان کے دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیا جائے، اللہ سے جوڑا جائے. پھر ایک مشہور قرآن کی آیت ہے جس کو اقبال نے بھی اپنے شعر میں بیان کیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. تو قوموں کی اجتماعی زندگی جو بدلتی ہے وہ نفوس کی زندگی کے بدلنے سے بدلتی ہے. پہلے قوم کا لفظ ہے اور بعد میں انفس کا لفظ ہے. قوم ایک اجتماعی معاشرے کی طرف اشارہ ہے اور انفس یہ فرد کی طرف اشارہ ہے کہ قوم میں جو تبدیلی آئے گی وہ فرد کی تبدیلی سے آئے گی، اور فرد میں تبدیلی اس کی ذاتی محنت سے ہوگی. اس کے اندر یہ شعور پیدا کیا جائے کہ تو اپنے آخرت کے لیے اور اپنے اخلاق، ایمان، کردار کے لیے محنت کر. جب وہ یہ محنت کرنے والا بنے گا تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کے اندر یہ تبدیلی آ جائے گی. اچھا مولانا ایک چیز جو اس معاشرے میں دکھائی دیتی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. اس میں دلچسپ ایسے ہے کہ اگر تو آپ کا حلیہ اسلامی ہے، آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، امامہ آپ نے سر پہ پہنا ہوا ہے، لباس آپ کا اسلامی ہے، اور دوسری طرف ایک دوسرا شخص ہے جو کلین شیو ہے، انگریزی بولتا ہے، کافی پیتا ہے، اور سگار اور سگریٹ بھی پیتا ہے، اور اس نے سوٹ پہنا ہوا ہے. ان دونوں کا رویوں میں بڑا فرق ہوگا. جو اسلامی جس کا حلیہ ہے، جس صاحب کا، اس کے اوپر اعتبار نہیں رہا سوسائٹی کو. آپ کبھی کسی کپڑے والے کی دکان پہ بھی چلے جائیں، وہاں جو حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے کپڑا خریدتے ہوئے دل ڈرتا ہے کہ حاجی صاحب نے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور کر دی ہوگی. اور اس کے مقابلے میں جو اسلامی جو دوسرا ایک جو ماڈرن جو شکل و صورت کا شخص ہے وہ اس کے مقابلے میں زیادہ ایماندار ہوگا مذہبی حلیے کے شخص کے مقابلے میں. اسی طرح اگر آپ یورپ چلے جائیں تو یورپ کے لوگوں کے پاس تو ایمان نہیں ہے، لیکن جو وہ وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں، ناپ تول کا ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، دوائیاں ان کی خالص ہوتی ہیں، کرپشن سوسائٹی میں کسی جگہ پہ نہیں ہے. تو آپ اس سے خود اندازہ لگائیے کہ اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو جو مسلمان ہیں ان کا کردار تو اسلامی نظر نہیں آتا. تو زوال بھی تو اسی لیے ہے نا جی. ان قوموں کو جو اللہ نے عروج دیا ہے تو ان کی ان صفات کی وجہ سے دیا ہے، اور ہم جو روبہ زوال ہیں اور انتہائی پستی کا شکار ہیں تو وہ اپنے ہی اعمال کی وجہ سے ہیں. خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس یذیقہم بعض الذی عملوا، کہ میں اس خشکی اور تری میں جو فساد ہے وہ تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے. ہم 1000 برس تک اس امت نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی ہے اور پوری دنیا کو لیڈ کیا ہے، تو صفات تھیں، اور اب وہ صفات کا فقدان ہے تو زوال بھی اس کے ساتھ ایک یقینی امر ہے، ایک لازمی چیز ہے. آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہم عذاب الہی کا شکار ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، تو اللہ نے ایک عذاب سا طاری کر رکھا ہے پورے ملک پہ؟ جی بالشک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. میں تمہیں ایک شہر کا حال بتاتا ہوں جو بڑے ایمان والے تھے، عمل والے تھے اور بڑے امن والے تھے. ان کے پاس رزق آتا تھا چاروں طرف سے سمٹ کر اڑ کر. فکفرت بانعم اللہ، پھر انہوں نے میری نافرمانی کی اور ناشکری کی، نافرمان ہوئے. فاذاقها اللہ لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے. تو پورا ملک خوف کی زبردست لپیٹ میں ہے اور پورا ملک بھوک کی لپیٹ میں ہے. یہ کھلی اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں ہیں. اور کس طرح اللہ بتاتا ہے؟ ایسے ہی تو بتاتا ہے. کبھی سیلاب آتے ہیں، کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی ڈینگی آ جاتا ہے،
کبھی آپس کا قتل و غارت ہے، یہ ساری کی ساری اس کی پکڑ کی نشانیاں ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک جگہ ہمارے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لم یتوبوا فانا طبیبہم ان تابوا فانا حبیبہم وان لم یتوبوا فانا طبیبہم ابتلیہم بالمصائب لأطہرہم من الماعب، کہ اگر میرے بندے توبہ کریں تو میں ان کا حبیب ہوں، دوست ہوں، اگر توبہ نہیں کریں گے پھر میں ان کا طبیب ہوں، پھر میں ان پر حالات ڈالوں گا، مشکلات ڈالوں گا تاکہ ان کو اپنی طرف متوجہ کروں اور ان کو گناہوں سے پاک کروں۔ تو یقیناً پورا ملک اس وقت گرفتے میں ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں۔ توبہ کا وقت آ گیا ہے مولانا؟ بالکل آیا ہوا ہے۔ میں نے تو اس کو پہلے بھی وہ ٹیلی فونک کال میں کہا تھا کہ پوری قوم کو، حکمرانوں کو، عوام کو، سیاستدانوں کو، تاجروں کو، زمینداروں کو، غریبوں کو، سب کو توبہ کی ضرورت ہے کہ قوم جب ڈوبتی ہے تو کسی ایک طبقے کی خطا کی وجہ سے نہیں، پوری قوم میں پھیل جاتی ہے نافرمانی اور پوری قوم اس میں مجرم ہوتی ہے، تب جا کے قوم کے سفینے ڈوبتے ہیں۔ ہم سب کو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ اچھا، آپ کو ہمارے جو حکمران ہیں مولانا ان میں سب سے بڑی خرابی کیا دکھائی دیتی ہے؟ یہ کہاں پہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں تو اس سے معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ظلم اور بددیانتی دو ہی سب سے بڑی چیزیں۔ ٹھیک ہے، ظلم کیسے اور بددیانتی کیسے؟ یہ کیسے؟ آپ تو مجھ سے زیادہ صاحب بصیرت ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ظلم ہو رہا ہے۔ بنو امیہ نے بہت ظلم ڈھائے، تو پھر عمر بن عبدالعزیز اسی بنو امیہ میں سے تھے جو حکمران بنے، تو 2.25 سال میں پوری 3 بر اعظم میں کوئی زکوٰۃ لینے والا باقی نہ بچا، اور کسی بھیڑیے نے بکری پہ حملہ نہ کیا۔ ایک بھیڑیے نے بکری پہ حملہ کیا تو چرواہا رونے لگا، تو دوسرے نے کہا یہ کون سی رونے والی بات ہے، ایسا تو ہو ہی جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ میں اس پہ نہیں رویا ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ آج عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا ہوگا کہ جس دن سے وہ خلیفہ بنے ہیں آج تک کسی بھیڑیے نے بکری پہ حملہ نہیں کیا۔ مجھے لگتا ہے وہ برکتیں اٹھ گئیں جو ان کی وجہ سے تھیں، اور وہ واقعتاً اسی دن حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تھا کہ انہوں نے بنو امیہ کے مظالم کو 2 سال میں دھو دیا، لیکن اپنا حال یہ ہو گیا تھا